خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے تمام بہنوں اور بھائیوں کو اور مسلم بہنوں اور بھائیوں کو میری طرف سے سلام۔ میری پہلے بھی 3 ویڈیوز آ چکی ہیں جو میں نے انگلش میں دی تھی، لیکن شاید لوگوں کو کچھ اعتراض ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں اردو میں بھی دوں۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے، میں نے جیسے کہ پہلے ذکر کیا اپنی پہلی ویڈیوز کے اندر کہ ہم دیکھیں گے کہ قرآن کی تحقیق کر کے کہ اگر اس کے اندر کوئی ایسی چیز پائی جاتی ہے جو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ وہ خدا کی طرف سے نہیں ہے یا آسمانی سورس نہیں ہے، تو پھر وہ کتاب جو ہے وہ مشکوک ہو جاتی ہے۔ تو اس سے پہلے کہ ہم کتاب کی طرف چلیں، ہم یہ دیکھنا چاہیں گے کہ جو انسان وہ کتاب کو دنیا میں پیش کرنے کا ذریعہ بنا، وہ انسان جو ہے وہ بذات خود کیا کر رہا ہے یا وہ کیا چاہتا ہے۔ کیا وہ اس لائق بھی ہے کہ وہ ایک نبی کہلایا جائے، یا اس کے جو ایکٹیویٹیز ہیں، اس کے کام ہیں، کیا وہ صحیح میں اسی طرح کے ہیں کہ ہم ان کے اوپر بلیو کریں، یا اپنی زندگی بھر کی جو ہماری زندگی بھر کی محنت ہے یا روحانی محنت ہے یا خدا کے قریب جانے کے لیے ہم لوگ کوشش کرتے ہیں، کیا وہ ریلی اس لائق ہے کہ ہم اپنی زندگی اس کے بتائے ہوئے راستے کے پیچھے لگا دیں؟ اور ایسا تو نہیں کہ ہم لوگ غلط جگہ جا رہے ہیں، کیونکہ میں پرسنلی یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی انسان کسی مذہب کو جب پیار کرتا ہے تو وہ اسی لیے کرتا ہے کہ وہ اپنی نجات کو دیکھنا چاہتا ہے وہاں پہ۔ میں ایسا کوئی بھی انسان نہیں جانتا، آج تک میرے سامنے نہیں آیا جس نے مجھے یہ بولا ہو کہ مجھے اپنی نجات سے پیار نہیں ہے، مجھے یہ اس چیز کی بالکل کوئی فکر نہیں ہے کہ میں جہنم میں جاؤں یا جنت میں جاؤں، لیکن مجھے صرف اپنے مذہب سے یا اپنے دھرم سے یا اپنے ریلیجن سے پیار ہے۔ الٹیمیٹلی ہر انسان جو ہے اس کو اپنی نجات کا راستہ چاہیے، اور اسی لیے میں نے یہ کوشش کی کہ میں یہ ویڈیو جو ہے آن ایئر کروں کہ لوگ یہ جانیں کہ صحیح میں نجات کہاں ہے۔ سب سے پہلے اگر میں یہ سب کچھ شروع کرنے سے پہلے ایک جنرل سی بات آپ کو بتا دیتا ہوں۔ آپ سب اپنے دماغ میں اس بات کو رکھیے، خدا کی پہچان ضروری نہیں ہے کہ وہ ہمیں کروائی جائے یا یہ بتایا جائے کہ خدا کو کیا پسند ہے، خدا کو کیا ناپسند ہے، یہ ضروری نہیں ہے۔ اسی لیے کہ بائی ڈیفالٹ یعنی قدرتی طور کے اوپر خدا نے اپنی پہچان ہمارے اندر رکھی، اسی لیے کہ ایسا مانا جاتا ہے جو 3 بڑے مذاہب ہیں دنیا میں، یعنی کہ ایک مسیحیت ہے اور جس کو ہم کرسچینٹی بھی بولتے ہیں، ایک جوئزم ہے جو یہودیت ہے، اور ایک اسلام ہے۔ اسلام دنیا کا دوسرا بڑا مذہب ہے۔ ان تینوں ہی مذہبوں میں ایک بات بڑی کامن سی ہے کہ خدا نے انسان کو مٹی سے بنایا۔ اب اسلام میں کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ لتھڑے سے بنایا یا مٹی سے بنایا، 2-3 جگہ کانٹرڈکشنز ہیں، لیکن ہم یہ مان لیتے ہیں کہ مٹی سے بنایا، اور پھر خدا نے انسان کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا تو وہ جیتی جان ہو گیا۔ بہت ہی آسان سی بات ہے یہ جان لینا کہ خدا کا ڈی این اے ہمارے اندر ہے۔ جیسے خدا زندہ ہے تو ہم بھی زندہ ہیں، کیونکہ اس نے اپنا دم انسان کے اندر پھونکا تو وہ جیتی جان ہوا۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ ہمارے اندر خدا کی ایک کوالٹی بائی ڈیفالٹ قدرتی طور پہ آ گئی۔ اب وہ زندہ ہے تو ہم بھی زندہ ہیں، اب وہ دیکھ سکتا ہے تو ہم بھی دیکھ سکتے ہیں۔
وہ بول سکتا ہے تو ہم بھی بول سکتے ہیں. بہت ساری چیزیں ہمارے اندر وہ کوالٹیز آ گئیں جو خدا کی کوالٹیز ہیں. ساری تو نہیں کہہ سکتے کیونکہ وہ پھر بھی ایک کریٹر ہے اور وہ خدا ہے، اور ہم اس سے کافی درجہ نیچے ہیں، لیکن ہمارے اندر اس کا ڈی این اے ضرور موجود ہے کیونکہ اس نے ہمیں بنایا ہے اور اپنا زندگی کا دم ہمارے نتنوں میں پھونکا ہے، اور اسی وجہ سے ہمارے اندر جو بھی آج کی کوالٹیز ہیں جس سے ہم کہتے ہیں کہ ہم جیتی جان ہیں، دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، اچھے اور برے کی تمیز جان سکتے ہیں، وہ سارا ڈی این اے، خدا کا ڈی این اے ہمارے اندر موجود ہے کیونکہ یہ ساری چیزیں خدا بھی کر سکتا ہے. تو یہ بذات خود اپنے اندر یہ ایک بہت بڑا ٹاپک ہے. اگر اس کو لے کے کسی وقت بات کریں گے تو پھر میں آپ کو اور ایکسپلین کروں گا اس کے اوپر. ابھی اتنا سمے نہیں ہے ہمارے پاس، لیکن بتانا میں آپ کو یہ چاہتا ہوں کہ کیونکہ خدا کی کچھ کوالٹیز ہمارے اندر ہیں، اچھے اور برے کی پہچان ہم لوگ کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے آپ فرض کر لو کہ اگر ہم کہیں بیٹھے ہوئے ہیں اور کسی کا بٹوا یا اس کا والٹ ہمارے سامنے پڑا ہوا اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ انسان نہیں دیکھ رہا ہے، اور ہمارے من میں آتا ہے کہ یار اس کے اندر پیسے ہیں، ہم اس کو چوری کر لیں، تو وہ سب کچھ کرنے سے پہلے ایک لمحے کے لیے ہر انسان، دنیا کا ہر انسان، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ مسیحی ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، اس کے دماغ میں ایک دفعہ ضرور یہ بات آئے گی، ایگنوسٹک کیوں نہ ہو، اس کے دماغ میں ایک دفعہ یہ بات ضرور آئے گی کہ یہ اچھا نہیں. لیکن وہ چوری کیسے ہوگی؟ وہ ایسے ہوگی کہ ہم اس سوچ کو اوور رائڈ کرتے ہیں، اس سوچ کو ہم ترک کر دیتے ہیں اپنے دنیاوی خیالات سے، اور ہم چوری کر لیتے ہیں. یا اگر آپ نے کسی لڑکی کو چھیڑ دیا یا کوئی بدتمیزی کر لی تو آپ کے دماغ میں ایک منٹ کے لیے ضرور آئے گا کہ یہ نہیں کرنا چاہیے. وہ آواز جو ہوتی ہے جسے ہم دبا دیتے ہیں، یا انگلش میں اس کو کہیں گے اوور رائڈ کر دیتے ہیں، وہ آواز ہمارے اندر اس ڈی این اے کی، اس ضمیر کی ہوتی ہے جو خدا نے اپنی پہچان کے لیے رکھا ہے. تو اسی لیے اب ہم کسی بھی دھرم سے تعلق رکھتے ہیں یا مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، دیٹ مینس کہ خدا کی وہ پہچان، اچھے اور برے کی پہچان ہمارے اندر آلریڈی بائی ڈیفالٹ پروگرامڈ ہے. ہم اس چیز کو جانتے اور بوجھتے ہیں اور ہم اس کی صلاحیت جان سکتے ہیں. اب ہم آتے ہیں اس طرف کہ اسلام کو لانے والا انسان کون ہے؟ محمد. آج کا ہمارا ٹاپک یہی ہے، محمد کی بائیوگرافی، کہ وہ پرسنلی کون ہے اور اس کے اپنے کام کیا ہیں. محمد صاحب جو ہیں وہ 571 عیسوی میں پیدا ہوئے اور 632 عیسوی میں ان کا انتقال ہو گیا، یعنی وہ مر گئے. فیملی ان کی جو تھی وہ ایسا بتایا جاتا ہے کہ وہ عبداللہ کے بیٹے تھے اور ان کی ماں کا نام آمنہ تھا، جو کہ قریش قبیلے کے ممبران تھے. قریش قبیلہ کافی حد تک اس وقت جو ہے کعبہ کے اوپر، جو خانہ کعبہ ہے اس کے اوپر وہ لوگ اس کے انچارج تھے. جیسے آپ یوں سمجھ لو کہ پریچر ٹائپ کی ٹرائب تھی. وہ سارے خانہ کعبہ کے انتظامات دیکھتے تھے، جو کہ وہاں پہ جو 360 بت تھے ان کے حوالے سے ہے کہ وہ اس کی دیکھ بھالی کرتے تھے، لوگوں کو بتاتے تھے کہ ریچولز کیا ہیں ان کی رسمیں کیا ہیں اور یہ سب چیزیں. اب محمد صاحب جو ہے وہ ان کے گھر میں پیدا ہو گئے. اب بات ہم نے یہ دیکھنی ہے کہ ان کا جو پہلا مذہب تھا، کیونکہ وہ قریش خاندان میں پیدا ہوئے تھے، تو 25 سال تک انہوں نے انہی بتوں کی پوجا کی جو خانہ کعبہ میں
स्थापित थे, रखे हुए थे, क्योंकि ये बहुत बात जनरल सी है कि उन्हें अपनी फैमिली के साथ जाना है, पूजा पाठ करनी है, सब कुछ करना है जैसे वो उनके ख़ानदान के रवायात हैं। तो वो उन्हीं खुदाओं की पूजा करते थे जो उनके आबा अजदाद किया करते थे, और उनके दादा अबू मुतलिब करते थे, उनके अंकल अबू तालिब किया करते थे, और सो ऑन। लेकिन वो कौन से बुत की पूजा किया करते थे, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। वो लोग जिस बुत की पूजा किया करते थे उसका नाम हुबल था, और वो 360 देवताओं के बीच में सबसे बड़ा देवता माना जाता था। और कुछ लोग हुबल को अल्लाह के नाम से भी याद किया करते थे, क्योंकि इल इला का मतलब है खुदा या माबूद, इसको कहा जाएगा माबूद। ज़रूरी नहीं है कि हम जिस खुदा को आज मानते हैं, जिसे हम कहते हैं अनदेखा खुदा है, ये अल इला उसके लिए वर्ड हो। ये एक जनरल वर्ड में यूज़ किया जाता है। अल इला मीन्स एक माबूद। अब वो आपका माबूद कोई भी हो सकता है, वो आपका माबूद एक बुत भी हो सकता है, या आज का अनदेखा खुदा भी हो सकता है, जैसे हम कहते हैं कि जिंदा खुदा है। लेकिन देखना ये है कि वो अल इला जो था वही चलते चलते आगे एक नाम बन गया जिसको लोग अल्लाह के नाम से याद करने लगे। अब वो अल्लाह जो था वो एक बुत को नाम दे दिया गया, वो हुबल था, और हुबल को नाम अल्लाह का दे दिया गया, अल इला से हट गया। इसी तरीके से अगर हम थोड़ा सा, मैं आपको बयान करूंगा कि अगर आप इस्लामी कलमे की तरफ चले जाओ 2 मिनट के लिए, तो वो कलमा क्या है? ला इलाहा इल्ला अल्लाह मुहम्मद रसूल अल्लाह। अगर हम इस चीज़ पे गौर करें, ला इलाहा इल्ला अल्लाह, तो ये बनता क्या है कि कोई माबूद नहीं सिवाय अल्लाह के। यानी उसने अरबी में बिल्कुल तोड़ के बता दिया बहुत अच्छे तरीके से। ला इलाहा यानी इलाहा यानी कोई माबूद नहीं है सिवाय अल्लाह के। ला इलाहा इल अल्लाह यानी इल कहते हैं सिवाय अल्लाह के। तो अल्लाह अब उन्होंने एक नाम के तौर पे इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। यानी इस कलमे की खूबसूरती ये है कि इसमें दोनों चीज़ें बताई हैं। इसमें इलाह भी बता दिया और इसके अंदर अल्लाह भी बता दिया। यानी इलाह माबूद को बता दिया। अगर बहुत सारे मेरे भाई जो हैं वो नेट के ऊपर हमेशा ये बोलते हैं कि जी बाइबल में भी अल्लाह यूज़ किया है, फ़लानी जगह अल्लाह यूज़ किया है, ढिमा की जगह अल्लाह यूज़ किया है, लेकिन मैं आज उनको बोलता हूँ कि आप अपने कलमे से मुझे ये बताओ कि नहीं कोई माबूद सिवाय अल्लाह के। ये उसका तर्जुमा है ला इलाहा इल अल्लाह, यानी कोई माबूद नहीं, इलाह माबूद है और अल्लाह एक नाम। साबित कर दो आप कि ये कलमा गलत है। दोनों जगह ऐसा है कि नहीं कोई माबूद सिवाय माबूद के, ऐसा तो नहीं है। तो मैं मान लूँ कि वो इलाहा भी माबूद है और अल्लाह भी माबूद है, लेकिन यहाँ पे ये बात आ गई है कि नहीं कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, यानी ला इलाहा इल अल्लाह। अब ये टॉपिक हम बाद में डिस्कस करेंगे कि ये कैसे आया, लेकिन क्योंकि मोहम्मद साहब से मुंसलिक है इसीलिए मैंने सोचा कि मैं ये थोड़ा सा इसका आपको एक छोटी सी चीज़ बताता हुआ चलूँ। अब बात ये है कि मोहम्मद की ज़िंदगी को हम ले लेते हैं। 25 साल की उम्र में उन्होंने एक बड़ी अमीर औरत से, जो कि खतीजा नाम था जिसका, उन्होंने उससे शादी की, जो कि उस वक्त 40 साल की थी, उनसे उम्र में काफ़ी बड़ी थी। और वो उसके जो काफ़िले वगैरह होते थे, कारोबारी, उसका ध्यान दिया करते थे। लेकिन वो औरत की काफ़ी असर और रसूख काबा में मौजूद था, और उस वक़्त काबा में
کرسچنز اور جو یہودی تھے یعنی مسیحی لوگ اور یہودی لوگ کافی مقدار میں تھے، اور وہ لوگ کافی پیسے والے اور کاروباری لوگ تھے۔ تو کیونکہ یہ اپنی بیوی کے قافلوں کی دیکھ بھالی کرتے تھے، تو اس کا اثر و رسوخ جو تھا وہ یہودیوں میں، عیسائیوں میں کافی اٹھنا بیٹھنا ہونے لگا۔ محمد کے لیے ایک خدا کا کانسیپٹ کچھ نیا نہیں، وہ اس لیے نیا نہیں تھا کہ وہ یہ بات جانتے تھے اور وہ اس کو معلوم تھا اس بات کا کہ ایک خدا کو ماننے والی یہ قومیں ہیں، مسیحی لوگ ہیں اور یہودی ہیں اور بڑے پاورفل لوگ۔ بالکل ایسا ہی ہے جیسا آج ہم جب کسی دوسرے ملکوں میں رہتے ہیں، یعنی اگر ایک مسیحی انسان اگر کسی مسلمان ملک میں رہتا ہے یا ہندو ملک میں رہتا ہے یا کوئی مسلمان ہندو ملک میں رہتا ہے، جیسے بہت سارے لوگ بھارت میں رہتے ہیں، تو ان کے لیے کوئی نیا نہیں ہوتا کہ وہ رام کا یا ان کے خداؤں کا نام سنیں اور ان کو اس کی تھوڑی بہت ہسٹری اور بایوگرافی پتہ ہوتی، کیونکہ وہ ان کے بیچ میں پل کے بڑے ہوئے ہوتے۔ اسی طرح محمد جن کے بیچ میں پل کے بڑا ہوا، وہ یہ بایوگرافی جو ہے وہ جانتا تھا کہ ایک خدا کا کانسیپٹ کیا ہے۔ اب ہم آتے ہیں اس طرف کہ محمد کا دوسرا مذہب کیا تھا۔ 25 سال تک تو اس نے اپنے باپ دادا کے بتوں کی پوجا کی، ان کے ساتھ جا کے جو حبل تھا۔ اس کے بعد محمد نے جوائن کیا حنفا گروپ۔ یہ حنیف کا جو ہے جمع ہے حنفا، اور اس کا مطلب ہے ایگنوسٹک، یا وہ لوگ جو اپنی اندرونی آواز کے اوپر بلیو کرتے ہیں کہ ان کا اندرونی آواز کیا ہے، یہ وہ گروپ تھا۔ یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ یہ لوگ صرف اپنے دماغ میں ایک اللہ کو رکھ کے اس کو مانا کرتے تھے، اور یہ کسی اور بت کو نہیں مانتے۔ تو جو وحدانیت ہے، یعنی ایک خدا کو ماننے کا کانسیپٹ ہے، تھوڑا تھوڑا یہ وہاں سے شروع ہو گیا اس کے اندر آنا، اور پھر اس نے یہودیوں کو دیکھا تھا ابراہیم کا جو مذہب تھا اس کو فالو کرنا شروع کر دیا۔ اب ہوا کیا کہ محمد نے جا کے ہمس بھی ایک ٹرائب تھی عرب کی، وہاں سے جا کے اس نے ایک بت چوری کر لیا جو کہ اللہ کا بت تھا، جو کہ اللہ یعنی ہبل یعنی مون گاڈ، یعنی چاند ایز اے دیوتا، ٹھیک ہے، وہ چوری کر لیا۔ اس کا ہمیں ریفرنس کہاں سے ملتا ہے؟ اگر ہم صحیح البخاری دیکھیں گے، اس کا والیوم 6 اور 4628 یعنی 46-28ویں حدیث جو ہے، اس کے اندر اگر ہم دیکھیں گے تو وہاں پہ باقاعدہ یہ بات دکھائی گئی ہے کہ وہاں پہ وہ ہومس ٹرائب کا بندہ بولتا ہے کہ یہ محمد جو ہے یہ یہاں پہ کیا کر رہا ہے، اس کو تو یہاں نہیں ہونا چاہیے، اس نے ہمارے بت کو چوری کر لیا۔ آپ چاہیے تو آپ اس حوالے کو جا کے دیکھ سکتے ہیں، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اب میں آتا ہوں اس طرف کہ 40 سال کی عمر میں اب اس انسان کو ایک غار کے اندر ایک ایکسپیرینس ہونے والا ہے جو ایک روحانی ایکسپیرینس ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس روحانی ایکسپیرینس سے کیا ہوگا؟ اس روحانی ایکسپیرینس سے محمد صاحب غار میں چلے جاتے ہیں، واپس آتے ہیں، ان کے اوپر کپ کپی طاری ہے، منہ سے جھاگ نکل رہی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے ختیجہ کمبل میں چھپا لو، میں خودکشی کرنا چاہتا ہوں، میں سوسائڈ کرنا چاہتا ہوں۔ میرے بھائی، یہ جو آفٹر ایفیکٹس ہیں، یہ جو
اس چیز کے اثرات ہیں، یہ کبھی بھی خدا کے فرشتوں کے نہیں ہوتے۔ پچھلے جتنے بھی نبی آئے کسی کے منہ سے جھاگ نہیں نکلا جب فرشتے ان کو وزٹ کرتے تھے، کسی کو بھی کپ کپی نہیں تاری ہوئی، کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ مجھے چھپا لو، میں مرنا چاہتا ہوں، میں سوسائڈ کرنا چاہتا ہوں۔ اسی لیے کہ جب خدا انسان کے ساتھ اپنی ذات کو وہ میل ملاپ کرواتا ہے یا فرشتے جاتے ہیں تو وہ ایک خوشخبری کا پیغام لے کے جاتے ہیں۔ انسان کی یہ حالت نہیں ہوتی، اور بقول اسلام کے محمد صاحب کے لیے تو دنیا ہی بنی تھی ان کے لیے، تو ان کی یہ حالت کیسے ہوگی؟ اور وہ تو دنیا بننے سے پہلے موجود تھے، یعنی وہ اپنے فرشتوں کو پہچانتے نہیں تھے۔ اور فرشتہ آ کے ان کو بولا پڑھ، فرشتہ خود یہ بات نہیں جانتا تھا کہ محمد امی۔ پھر محمد نے بولا میں تو پڑھ نہیں سکتا، اس نے پھر کہا پڑھ، پھر محمد نے کہا میں نہیں پڑھ سکتا، اس نے پھر کہا پڑھ، اور اس کا سینہ دبایا، نہ جانے کیا کچھ کیا۔ انسان کامن سینس یوز کرتا ہے۔ آج کے دور میں بھی جب کوئی انسان اگر کسی بھوت پریت سے وابستہ ہو جاتا ہے، یا وہ اس کے اوپر سایہ کر لیتا ہے، یا وہ اس کے اندر گھس جاتا ہے، یا اس کے اندر بیٹھ جاتا ہے، تو اس کے ایسی ہی حالت ہونے لگتی ہے، منہ سے جھاگ نکلنے لگتی ہے، کبھی دیوار میں ٹکر مارتا جا کے، کبھی ڈر جاتا ہے، کبھی کیا ہوتا ہے، کبھی کیا ہوتا ہے۔ یہ اس کے پھل، خدا کے فرشتے کے پھل نہیں ہے۔ اور وہ جو بھی روح آیا تھا غار حرا کے اندر، اس نے یہ نہیں بتایا تھا آ کے کہ میرا نام جبرائیل، اس نے یہ نہیں بتایا تھا۔ اور سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اس نے یہ نہیں بتایا تھا کہ میرا نام جبرائیل ہے۔ آپ دنیا کے کوئی بھی عالم مجھے لا کے بتا دو جو مجھے یہ بتا دیں کہ یہ کیسے پتا کہ غار کے اندر جبرائیل آیا۔ وہ تو جب اپنی بیوی کے پاس گئے، اس کی بیوی کا کزن ایک کرسچن تھا، مسیحی تھا، وہ اس کے پاس لے گئی، ٹھیک ہے، ورقہ بن نفل کے پاس، اور اس نے بولا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ جبرائیل تھا۔ تب سے یہ کیریکٹر جبرائیل کا پیدا ہو گیا۔ محمد کو تو نام بھی نہیں پتا تھا کہ وہ کون تھا، وہ جبرائیل تھا کہ کون مسٹر ایکس تھا یا کون تھا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے، وہ جو بھی روح محمد صاحب کے اوپر آئی، مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس کے بعد وہ روح نے محمد کا پیچھا مرنے تک نہیں چھوڑا، اسی لیے کہ وہ روح جو کچھ بھی کروانا چاہتی تھی اس سے، اس نے کروایا۔ اس روح کے محمد کے اندر آنے کے بعد ہی محمد پہ جادو بھی ہوا، محمد جادو زدہ بھی ہو گیا، محمد جو ہے وہ جو بیان بازی کرتا ہے اپنی حدیثوں کے اندر، اس سے ہمیں معلوم ہوگا کہ یہ خدا کی طرف سے نہیں ہو سکتا۔ اس نے ہر وہ کام کیا جو میں سمجھتا ہوں آج کے دور میں میری کامن سینس کہتی ہے وہ ٹھیک کام نہیں ہے۔ اس نے ہر وہ کام کیا اور اس نے کہا کہ مجھے اللہ نے الاؤ کیا ہے۔ اب وہ کون کون سے کام ہیں جو اللہ نے الاؤ کی؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ 6 سال کی بچی سے شادی کر لینا، وہ اللہ نے الاؤ کر دیا کہ بھائی تو کر سکتا۔ اور صرف اتنی سی بات نہیں ہے، لوگ تو 4 شادیاں کر سکتے ہیں اور وہ ان گنت کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ نے ان کو یہ پروویژن دے دیا ہے کہ بھیا ایسا ہے کہ تو دنیا میں جتنی موج کرنا چاہتا ہے وہ کر لے، جتنی عورتوں کے ساتھ سونا چاہتا ہے سو لے، میں نے تیرے لیے الاؤ کر دیا، کیونکہ تو میرا نبی ہے اس لیے تو بڑا گناہ کر سکتا ہے۔ لوگ چھوٹا کریں ان کو بھی سزا دیں گے، لیکن تو بڑے بڑے کرے گا تو اس کے لیے چلتا ہے، مجھے کوئی فکر نہیں ہے، تو کر لے سارے بڑے بڑے گناہ۔ میں ابھی آپ کو حوالے بھی دوں گا، اسی کے اندر میں آپ کو حوالے بھی دوں گا تاکہ آپ کی
طبیعت جو ہے وہ بالکل صاف ہو جائے. میں اپنے پاس سے بنا کے کوئی بات نہیں بولتا, اور اگر میں آپ کو کوئی بات بولوں گا تو میں اس کو ثابت کروں. ایسا نہیں کہ میں کہیں سنی کہانیاں لاؤں گا اور ویڈیو کے اوپر ڈال دوں گا جیسے دنیا کر رہی ہے. نہ, ایسا نہیں کروں گا میں کبھی. جو بولوں گا اس کو ثابت کر دوں گا. سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ فرشتہ جو ہے وہ محمد صاحب کو کیسے ملا. اگر آپ الطبری کا والیوم 6 اور اس کی صفحہ نمبر 141 کے اوپر جاؤ تو اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ شیطان جو ہے وہ محمد کو ایک بوڑھے آدمی کی شکل میں ملا کرتا تھا اور اس کی تعریفیں کیا کرتا تھا. ایک خدا کے نبی کے پاس شیطان کا آنا اور اس کی تعریفیں کرنے کا کیا مقصد ہے؟ اور بوڑھے آدمی کی شکل میں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور یہ تو طبری نے بتایا ہے کہ وہ بوڑھے آدمی کی شکل میں آتا تھا, اور بہت ساری جگہ کے اوپر اس بات کا ذکر ہے کہ محمد کو جو شیطان ہے وہ فرشتہ انسان کے روپ میں ملتا تھا. ٹھیک ہے, اب اس کے اندر اگر ہم دیکھتے جائیں گے, میں آپ کو اس کا حوالہ دیتا ہوں. ایک تو میں نے آپ کو الطبری کا حوالہ دیا ہے, اوپر سے آپ صحیح بخاری اگر پڑھیں گے, صحیح بخاری, تو اس کے اندر سب سے پہلے آپ کو اگر آپ والیوم 1 اور کی تیسری حدیث پڑھیں گے تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ محمد کو جب وہ روح ملی, میں اس کو فرشتہ نہیں بولوں گا, جب اس کو وہ روحانی ایکسپیرینس ہوا غار کے اندر تو اس کی حالت کیا ہو گئی. اس کے بعد ہی ہمیں یہ بات پتہ چلے گی کہ محمد جو ہے اس کے اندر وہ چیز آ گئی, اور اس نے ہمیشہ پھر اس کی بات کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیا, کیونکہ لکھا ہے کہ انسان اپنے پھلوں سے جانا جاتا ہے. انسان اپنے پھلوں سے جانا جاتا ہے. اس کے بعد اس نے ایسا کوئی بھی کام نہیں کیا جس سے یہ کہا جائے کہ وہ خدا کی طرف سے پاسبل ہے ہو. ہاں, ہم بولتے ہیں کہ مسلمان بھائیوں نے اس کے راستے ڈھونڈ لیے اس کو جسٹیفائی کرنے کا, کہ اور کیونکہ وہ بہت بڑے نبی تھے اسی لیے ان کے لیے الاؤ تھا یہ کرنا, کیونکہ وہ بہت بڑے نبی تھے اسی لیے خدا نے چھوٹ دے دی. خدا نے کیا چھوٹ دے دی؟ گناہ کرنے کی, زنا کرنے کی چھوٹ دے دی کہ ہاں بھائی تو کیونکہ میرا بہت بڑا آدمی ہے اس لیے تو زنا کرتا جا, قتل و غارت کرتا جا, کوئی بات نہیں, لیکن لوگ نہ کریں.